بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، جیسا کہ آپ پچھلے کئی دنوں سے یہ سماعت فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کو مخاطب کر کے اہل تشیع کا جو عقیدہ امامت و خلافت ہے اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فرامین اور ارشادات کی روشنی میں کچھ آپ کے ساتھ حقائق اور دلائل جو ہیں وہ شیئر کر رہے ہیں، اپنی طرف سے نہیں، زیادہ تر جو ہے وہ انحصار اس موضوع کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خطوط اور خطبات پر مشتمل ہے۔ تو بات یہ ہے، یہ ہم جو گفتگو کر رہے ہیں اس کی ایک تو یہ وجہ ہے کہ حقیقت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آئے، اور اس کے علاوہ جو مثلا اس بنیاد پر اس قدر اختلاف اور شدت اختیار کیے ہوئے ہے تو کم از کم جو ہے وہ کثیر تعداد ہی میں صحیح اگر لوگ اس پر توجہ کر لیں، دونوں اطراف کے لوگ اس پر توجہ کر لیں تو یہ اختلاف جو ہے یہ ختم ہو سکتا ہے اور اس کی دیوار گر سکتی ہے۔ چلو کثیر تعداد ہی میں لوگوں کو اگر اس بات کی سمجھ آ جائے تو یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ وہ لوگ جن کو یہ ذہن نشین کرا دیا گیا ہے، یہ پڑھا دیا گیا ہے، ان کے ذہنوں میں اور دلوں میں یہ بات راسخ کر دی گئی ہے کہ معاملہ اس طرح تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ائمہ مقرر کر دیے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر چکے تھے، اور پھر ان کے حق پر ڈاکہ مارا گیا، ان کے راستے میں رکاوٹ بنا گیا، یہ ظلم ہوا، وہ ظلم ہوا، یہ خود ساختہ اپنی طرف سے تمام کی تمام یہ مفروضہ باتیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور یہ غیر حقیقی تصورات ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فرامین کی روشنی میں بھی آپ کو یہ علم ہو رہا ہے، پتہ چل رہا ہے کہ یہ غیر حقیقی تصورات ہیں، کوئی اس بات کا کوئی کانسیپٹ، کوئی اس کا شریعت کی تعلیمات میں احکامات میں اس کا کوئی بندوبست جو ان کا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہونے کا امام کے متعلق، کوئی اس کا بندوبست شریعت کے نظائر میں، اس کے احکامات میں، اس کی تعلیمات میں بالکل ہے ہی نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فرامین اور خطبات اور خطوط جو ہیں وہ اس کے برعکس تصورات پر مشتمل نہ ہوتے۔ تو اللہ پاک سے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی جو ضد ہے اور ہٹ دھرمی کا اور انا کا جو رویہ ہے اس رویے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری جان چھڑائے، اور غور کرنے کی اور فکر کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ یہ جیسا کہ میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوتے ہوئے کئی بار یہ بات کر چکا ہوں کہ ایک خود ساختہ عقیدہ جو بالکل خالصتاً اپنی طرف سے تیار کیا گیا ہے اور جس کی کوئی نظیر اور مثال احکامات اسلامیہ کے اندر نہیں پائی جاتی، تو بات یہ ہے کہ جب بندہ کوئی اپنی طرف سے کوئی چیز تصور کر لیتا ہے تو پھر اس کو حقیقت بنا کر پیش کرنے کے راستے پر جب وہ چل نکلتا ہے تو پھر کئی قسم کی خود ساختگیاں جو ہیں وہ وجود میں آتی ہیں اور سامنے آتی ہیں، اور اس کے لیے جو ہے نا وہ اپنی طرف سے کئی قسم کے جو ہے وہ انسان کو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، کھیکھن کرنے پڑتے ہیں، اور بات جو ہے نا وہ پھر بھی بنتی نہیں ہے، سنبھلتی نہیں ہے، اور بات اور معاملہ جو ہے وہ سنبھلنے میں نہیں آتا۔ تو اب آپ نے دیکھ لیا کہ ان لوگوں نے جو یہ
دعویٰ کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے اور ارشاد کی روشنی میں ان کے اس مفروضے کی کیا اس کا حشر ہوا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پر یہ اعلان ہوا، پھر من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، اس موقع پر یہ اعلان ہوا۔ ان تمام دلائل کا جو ہے وہ کیا حشر ہوا اور ان کی کیا حقیقت ہے یہ بھی آپ محسوس کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان اور خطبہ بھی ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں، خطبہ نمبر 90، جس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ میرے علاوہ کسی اور کو چن لو اور مجھے چھوڑ دو، اور جس کو تم بناؤ گے میرے علاوہ میں اس کی سب سے بڑھ کر اس کی بات کو سنوں گا، اس کی اطاعت کروں گا۔ یہ خطبہ نمبر 90 کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں، انا اسمعکم، میں سب سے زیادہ سنوں گا، واتبعکم، اور تم میں سے سب سے بڑھ کر اس کی اطاعت کروں گا، اور میرا وزیر ہونا تمہارے لیے اس سے بہتر ہے کہ میں تمہارا امیر بنوں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں۔ اب اس سے بڑھ کر جو ہے نا وہ اس معاملے میں واضح بات جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے؟ آج ہم آپ کے سامنے ان کی ایک خود ساختہ جو قید اور شرط ہے امام کے لیے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان اور خطبے کی روشنی میں اس پر جو ہے نا وہ ہم سب مل کر غور کرتے ہیں اور ہم آپ کے سامنے وہ رکھتے ہیں۔ ان کی جو ایک خود ساختہ شرط ہے کہ امام کسے ہونا چاہیے، اس کے لیے انہوں نے کئی قسم کی شرائط جو ہے وہ طے کر رکھی ہیں۔ ایک شرط جو ہے وہ ہے عالم الناس ہو، امام عالم الناس ہو، اشجع الناس ہو، سب سے زیادہ دلیر ہو، سب سے زیادہ صاحب علم ہو۔ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کرنا ہے، تو پھر ان قیدوں اور شروط کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ لازمی بات ہے کہ جس کے اندر یہ خوبیاں اور صفات پائی جائیں گی وہی اسی کو اللہ تعالیٰ مقرر کرے گا۔ پھر ہمیں یہ سب کچھ جو ہے نا وہ کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ اس امام کے اندر یہ خوبی ہو، یہ بست ہو، یہ کوالٹی ہو اور وہ اس طرح کا ہو، یہ پھر ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے اندر یہ کوالٹیز پائی جائیں گی، جس کے اندر یہ خوبیاں اور کمالات موجود ہوں گے، اسی کو اللہ تعالیٰ بنائیں گے، پھر تو کوئی اور مان ہی نہیں سکتا۔ پھر یہ جو ہے نا اس قدر اضطراب اور اس قدر ہاتھ پاؤں مارنے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ عالم الناس ہو، اور پھر بات یہ ہے کہ آج جو ہے وہ طے کرتے ہیں کہ امام اور خلیفہ جو ہے اس کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے، لیکن پھر آپ کی کتابوں کی روشنی میں اور خصوصاً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے نا وہ تعلیمات کی روشنی میں، ان کے خطبات کی روشنی میں وہ چیز بالکل سرے سے جو ہے نا وہ کیا نام ہے اس کو کہتے ہیں گپ بن کر سامنے آتی ہے، اس کے پیچھے حقیقت کوئی نہیں ہوتی۔ حضرت علی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کی روشنی میں وہ جو ہے نا وہ قید، وہ شرط جو تم لوگ عائد کرتے ہو، وہ قید اور شرط بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے، ایک گپ بن کر رہ جاتی ہے۔ مثلا جو آپ کی جو کتابیں ہیں، حدیث کی کتابیں یا جو مناظرے کی کتابیں ہیں، اور اس کے علاوہ فضائل اور مناقب کی کتابیں ہیں، اور امامت اور خلافت کے موضوع پر جو لکھی جانے والی کتابیں ہیں، ان کتابوں کے اندر یہ شرائط لکھی ہوئی ہیں کہ امام جو ہے وہ عالم الناس ہو، سب سے بڑھ کر زیادہ علم رکھنے والا ہو شریعت کا۔ یہ قید اور شرط آپ لوگوں نے کئی کتابوں کے اندر یہ لکھی ہوئی ہے، طے کی ہوئی ہے، لیکن دوسری طرف ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب رجوع کرتے ہیں، اسی نہج البلاغہ کے اندر یہ خطبہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بلکہ وہ کلام جو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا آخری دنوں کے اندر، اور وہ کلام کیا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے دین کے متعلق کا، یہ الفاظ ہیں حضرت علی کے، اسی نہج البلاغہ کے اندر وہ کلام موجود ہے اور ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے وقت آنے پر انشاءاللہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں ایسی کوئی بات شریعت کے متعلق نہیں جانتا جو آپ نہ جانتے ہیں، اور کس طرح آپ مجھے شرف دمادی حاصل ہے، آپ کو بھی یہ شرف حاصل ہے۔ ہم سنتے آئے ہیں کہ ایک امام نے قتل ہونا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ امام نہ بنیں۔ یہ الفاظ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ان کے اپنے الفاظ میں، ان کے اپنے الفاظ کی روشنی میں یہ بات کھول کر سامنے آ رہی ہے، جو تم نے یہ قید طے کی ہے کہ سب سے زیادہ عالم ہو
اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ عالم تھے آپ کے دعوے کے مطابق، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ میں شریعت کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں جانتا جو آپ نہ جانتے ہو۔ اس سے ان الفاظ سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ جو آپ کا دعویٰ ہے وہ کسی جو ہے نا وہ کسی طور ثابت نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات اگر واقعی وقت رکھتی ہے اور وقت رکھتی ہے، اہمیت رکھتی ہے، تو پھر وہ جو فرما رہے ہیں کہ حضرت عثمان کو مخاطب کر کے کہ آپ مجھ سے علم میں کم نہیں ہیں، میں کوئی ایسی بات نہیں جانتا جو آپ نہ جانتے ہوں، تو بات ہی واضح ہو گئی، معاملہ ہی سارا کا سارا جو ہے وہ اس معاملے میں صاف ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ایک شرط انہوں نے طے کر رکھی ہے کہ امام جو ہو رہا وہ معصوم ہونا چاہیے، معصوم عن الخطا ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ایسا معاملہ ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امامت کا یہ سلسلہ چلنا ہوتا، تو اس کے تمام ضوابط جو ہیں وہ قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر بیان ہوتے، اور وہ تمام خوبیاں اور کمالات اور قیود و شرائط بھی بیان ہو چکی ہوتی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو اس کا صاف مطلب ہے کہ ایسا معاملہ ہے ہی نہیں ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرامین کی روشنی میں بھی یہ بات کھول کر سامنے آ گئی کہ ایسی بات ہے ہی نہیں ہے۔ اب یہ عصمت والی جو شرط ہے نا کہ امام کو معصوم ہونا چاہیے، یہ دیکھیں یہ بھی آپ کے گلے کا پھندا بننے والی ہے یہ شرط۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان اور ان کے کلام کی روشنی میں یہ خطبہ نمبر 40 ہے، اور نہج البلاغہ کا صفحہ نمبر 184، صفحہ نمبر 184، خطبہ نمبر 40، ترجمہ مفتی جعفر حسین، اور شائع کرنے والے جو ہے وہ ہے کتب خانہ اثنا عشری، موچی گیٹ، لاہور۔ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کہتے ہیں کہ سید رضی ومن کلام اللہ علیہ السلام، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام میں سے ہے یہ عبارت جو ہم آپ کے سامنے خطبہ نمبر 40 کی صورت میں پیش کر رہے ہیں۔ وہ سرخی اسی طرح جمایا کرتے ہیں سید رضی فمن کلام اللہ علیہ السلام او من خطبۃ اللہ علیہ السلام، اور پھر نیچے وہ تحریر جو ہے وہ عبارت جو ہے وہ درج کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں پھر خوارج لما سمع قولہم، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کے بارے میں کہا جب ان کی بات انہوں نے سنی نا۔ کون سی بات؟ جب خوارج نے یہ کہا ان الحکم الا للہ، حکم، حاکمیت، فیصلے کرنے کا اختیار فقط اللہ کو ہے۔ جو تم نے دو سالس چنے ہیں نا، عمر بن عاص اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما کی صورت میں، یہ تو تم نے ان کے مقابلے میں ان لوگوں کو، ان افراد کو اللہ کے مقابلے میں حاکم تسلیم کر لیا ہے، اس لیے انہوں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ان کی اس بات کو سنا کہ وہ کہتے ہیں لا حکم الا للہ، حکم اللہ کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے، حاکمیت اللہ کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے۔ قال علیہ السلام، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کلمۃ حق یراد بها الباطل، یہ بات تو ان کی درست ہے لیکن ان کی مراد بالکل ہی غلط ہے۔ ان کا مفہوم جو اس بات کا، اس آیت کا جو مفہوم انہوں نے متعین کیا ہے وہ مفہوم بالکل غلط ہے۔ بات ان کی درست ہے، مفہوم غلط ہے، تفہیم غلط ہے، فہمائش غلط ہے۔ اور فرمایا نعم ان اللہ حکم الا للہ، حضرت علی فرماتے ہیں ہاں بالکل ٹھیک بات ہے، حکم اللہ کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے، حاکمیت اللہ کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے۔ ولیکن ہؤلاء یقولون لا امرۃ الا للہ، مگر یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس آیت کی آڑ میں اس کو بنیاد بنا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے حکومت بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہاں حضرت علی نے جو ہے نا وہ اور انداز میں بات کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے
کہ میں نے فرعون کو ملک یعنی حکومت دی، اور کئی قوموں کے بارے میں ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو خلیفہ بنایا، خلفاء بنایا، قوموں کو اقتدار دیا، حکومت دی، ہم نے ان کو امارت دی، فیصلے کا اختیار دیا۔ قرآن مجید کے اندر جو ہے یہ مضمون بڑی بہتات کے اندر اس مضمون کی آیات موجود ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ لوگ تو کہنا چاہتے ہیں کہ کسی اور کو امارت کا حق بھی حاصل نہیں، اور فرمایا وَإِنَّهُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ۔ دیکھیں جو عصمت کی جو آپ نے قید لگائی نا، امام معصوم ہونا چاہیے، معصوم عن الخطا ہونا چاہیے، اس قید کے پرخ سے کس طرح اڑ رہے ہیں ان کے الفاظ میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ میں، یہ آپ ملاحظہ کریں۔ اس کے بعد تو پھر وہی ضد والی بات ہی ہے، انا والی بات ہی ہے۔ یہ سارا مواد تم لوگوں نے جمع کر کے لوگوں کے سامنے نہیں پیش کیا۔ یہ نہج البلاغہ جو ہے یہ کس نے جمع کی ہے؟ سید رضی نے جمع کی ہے۔ سید رضی کون ہے؟ شیخ مفید کے شاگرد ہیں، اور سید مرتضیٰ عالم الہدا کے کیا نام ہے چھوٹے بھائی ہیں، چھٹی پشت میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، سمجھ آئیے۔ اور یہ ان کا جمع شدہ اور جمع کردہ کلام ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ۔ لوگوں کے لیے یہ بات خارجیوں کی غلط ہے، لوگوں کے لیے ایک امیر لازمی ہونا چاہیے، چاہے وہ نیک ہو چاہے برا ہو۔ یہ الفاظ یہ مفتی جعفر حسین، یہ ان الفاظ کا ترجمہ بنتا بھی یہی ہے، لیکن میں مفتی جعفر حسین کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اپنی طرف سے ترجمہ کر، نہیں، یہ مفتی جعفر حسین نے ترجمہ کیا ہے، سمجھ آئیے۔ حالانکہ لوگوں کے لیے ایک حاکم کا ہونا ضروری ہے، خواہ وہ اچھا ہو یا برا ہو، سمجھ آئیے۔ تو اب وہ عصمت والی جو قید آپ نے لگائی ہے کہ امام کو معصوم ہونا چاہیے، خلیفہ کو معصوم ہونا چاہیے، وہ عصمت والی قید کدھر گئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہو یا برا ہو، حکمران جو ہے وہ انتظام اور نظم و نسق کو چلانے کے لیے ایک حکمران ہونا ضروری ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی جو آپ لوگ جو جس کا دعویٰ کرتے ہیں یا جو مفروضہ آپ نے قائم کر رکھا ہے، تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاکمیت تو واقعی اسی کو حاصل ہے، لیکن دنیا کا نظام چلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ہستیوں کا انتخاب کیا ہے، کچھ ہستیوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتخاب کیا ہے، اللہ نے ان کے بارے میں فیصلہ کیا ہے۔ وہ ہستیاں پوری امت میں سے چنی ہوئی ہیں، اور وہ صاحب فضیلت ہیں، صاحب علم ہیں، اور وہ معصوم عن الخطا ہیں۔ یہ الفاظ ہونے چاہیے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ میں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں یہ خارجیوں کی بات غلط ہے جو اس کی وہ مراد لے رہے ہیں۔ ایک حاکم لوگوں کے لیے ضرور ہونا چاہیے، چاہے وہ اچھا ہو چاہے غلط ہو۔ یہ نہج البلاغہ کا صفحہ نمبر 184 اور خطبہ نمبر 40 کے الفاظ ہیں۔ وہ عصمت والی شرط کدھر گئی؟ بات یہ ہے کہ جب ایک کوئی بندہ، کوئی جماعت، کوئی مکتبہ فکر جب ایک چیز وہ سوچ لیتا ہے نا، ایک اپنی طرف سے ایک موقف گھڑ لیتا ہے، تو پھر اس موقف کو جو ہے نا وہ باڑ دینے کے لیے، اس موقف کے آس پاس ارد گرد حصار قائم کرنے کے لیے وہ خود ساختہ دلیلیں اور خود ساختہ چیزیں جو ہے نا وہ بہت زیادہ مارکیٹ میں لے کر آتے ہیں، اور وہ مکتبہ فکر لے کر آتا ہے، لیکن بات بننے سے نہیں بنتی۔ حقیقت کبھی بناوٹ کے اصولوں سے نہیں چھپا کرتی۔ اللہ اکبر۔ آگے کیا فرما رہے ہیں؟ وہ فرما رہے ہیں یا معروفی امرت المومن، ایسا حاکم کہ جس کی حکومت میں، دور حکومت میں مومن عمل کرے گا، یعنی اچھے عمل کرے گا، نیک عمل کرے گا، وَيَسْتَمْتِعُ فِيهَا الْكَافِرُ، اور کافر اس دور حکومت میں دنیاوی فائدے سمیٹے گا۔ یہ بھی مفتی جعفر حسین کا ترجمہ ہے، میرا ترجمہ نہیں ہے، الفاظ حضرت علی کے ہیں، میرے نہیں ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ مومن جو ہے وہ
اس جو وہ کیا نام ہے حکمران ہوگا، جو خلیفہ ہوگا، جو امام ہوگا، مومن جو ہے نا اس کی اطاعت میں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرے گا، وہ احکامات اور اعمال کو بجا لائے گا، اعمال صالح کو بجا لائے گا، تو مومن جو ہے وہ عمل کرے گا۔ اور کافر چونکہ اس نے عمل نہیں کرنا اور دنیا اس کے لیے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اس کے لیے تیار کر رکھی ہے، وہ دنیاوی فائدہ تو اٹھائے گا اور ضرور اٹھائے گا، اللہ کے نبی کے دور میں بھی اٹھاتے رہے ہیں، اور قیامت تک کفار جو ہیں وہ دنیاوی جو ہے وہ جو اس دنیا کے اندر جو نعمتیں ہیں اور جو سہولتیں ہیں اور جو رزق کی فراوانیاں ہیں، یہ سب کچھ وہ متلطف ہو رہے ہیں، متلذذ ہو رہے ہیں، کفار قیامت تک ہوتے رہیں گے، سمجھ آئیے۔ اور فرمایا کہ یہ بھی کوئی نہ سمجھ لے کہ یہ فقط کسی عارضی امام یا خلیفہ کی بات ہو رہی ہے، کسی سفری امیر کی بات ہو رہی ہے، یا کوئی کسی جگہ کوئی لوگوں کا اجتماع ہوا ہے اور اس میں کوئی عارضی طور پر امیر بن گیا ہے، یہ اس کی نہیں اس کی بات نہیں ہو رہی۔ وہ فرما رہے ہیں کہ وہ امیر ایسا ہوگا یجمع بہ الفیء، جس کے ذریعے فیء غنیمتیں اکٹھی کی جائیں گی، وَيُقَاتَلُ بِهِ الْعَدُوُّ، اور دشمن کے ساتھ لڑائی کی جائے گی۔ اس امیر کی زیر امارت دشمن کے ساتھ لڑائی کی جائے گی، اور دشمنوں کی لڑائی کی صورت میں جو مال وہ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے یا سپرد کر دیں گے، وہ مال جو ہے وہ ان سے وصول کیا جائے گا۔ ایسا امیر ہوگا، سمجھ آئی ہے، خالی خولی اور عارضی امیر کی بات نہیں ہو رہی، پکے ٹھکے اور مستقل امیر کی بات ہو رہی ہے۔ آگے فرمایا وَتَعْمَرُ بِهِ السُّبُلُ، اس امیر کی وجہ سے راستے پر امن رہیں گے، یعنی انتظام اس کے ہاتھ میں ہوگا، وہ امن قائم کرنے کا پابند ہوگا۔ اور بات بھی ٹھیک ہے، امیر کی ڈیوٹی اور ذمہ داری کیا یہی ہوتی ہے، حاکم کی خلیفہ کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، یہی ہوتی ہے جو وہ بیان کر رہے ہیں۔ راستے پر امن رہیں گے، وَيُؤْخَذُ بِهِ لِلضَّعِيفِ مِنَ الْقَوِيِّ، اور اس امیر کے ذریعے قوی سے مال لیا جائے گا اور ضعیف کو دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، مال جو ہے وہ غنیوں سے، مالداروں سے لیا جائے گا زکوٰۃ کی صورت میں، اور محتاجوں پر لوٹایا جائے گا۔ یہی بات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے الفاظ میں کہہ رہے ہیں، فرماتے ہیں حتیٰ یستریح برٌ، حتیٰ کہ وہ نیک حکمران جو ہوگا وہ راحت پا لے گا، یا تو معزول ہو کر یا وفات پا کر وہ راحت پا لے گا۔ وَيُسْتَرَاحُ مِنْ فَاجِرٍ، اور فاجر بھی جو ہے، فاجر جو گناہ گار ہے، یہ الفاظ بہتر ہے کہ مفتی جعفر حسین کی دہرا دی جائے کہ جو برا حاکم ہے مر کر یا معزول ہو کر راحت پائے، اور یہ نیک کے بعد برے کی وہ بات کر رہے ہیں، مفتی جعفر حسین نے ترجمہ کیا ہے، اور برے حاکم کے مرنے یا معزول ہونے سے دوسروں کو راحت پہنچے، مرنے یا معزول ہونے سے دوسرے کو راحت پہنچے۔ تو اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے لیے امیر ہونا ضروری ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ امیر جو ہے وہ انبیاء کی طرح اور نبیوں کی طرح وہ اس قدر بلند صفات اور بلند کمالات کا حامل ہو۔ امیر ہونا چاہیے، اگر معصوم ہونا، امام کا معصوم ہونا شرط ہوتا تو یہ شرط حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ معلوم ہونی تھی، لیکن انہوں نے یہاں جو ضابطہ پیش کیا ہے اس ضابطے میں تمہاری اس شرط کا نام و نشان تک نہیں ہے، جس شرط کے ساتھ تم نے اپنی کتابوں کے صفحات بھر رکھے ہیں اور دفتروں کے دفتر جو ہے جو تم نے لکھ دیے ہیں، اس شرط کا اس ضابطے کے اندر نام و نشان تک نہیں ہے جو حضرت علی نے پیش کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ غور کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔